باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 80 وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ لیجیے سنیے، وہ کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ امت اتنی لاڈلی امت ہے ہم، ہاں بس تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئی تھیں، کچھ مسٹیکس ہو گئی تھیں، بچھڑے کی پوجا کر لی تھی، اللہ کی نافرمانی کر لی، بات نہیں مانی، تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کچھ دن کے لیے جہنم کا پھیرا لگوا دے گا۔ کچھ ٹائم کے لیے جہنم میں جائیں گے، کچھ دن ایسے 20 دن 40 دن 7 دن 2-3 دن ویکینڈ گزار کے آ جائیں گے، اس کے بعد آل از ویل، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم نہیں جائیں گے جنت میں، اور کون جائے گا؟ کیا یاد آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہی تو جنت میں جائیں گے، اور اللہ کس کو بھیجیں گے؟ مسلمانوں کو نہیں بھیجیں گے۔ ہم کتنے نیک کام کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوا تھوڑی بہت غلطیاں کر رہے ہیں، سود کے کاروبار کرتے ہیں تو ڈونیشن بھی تو دیتے ہیں نا، اللہ کا دین ہم نے ہی تو اٹھایا ہوا ہے مونڈوں پہ، ہمیں جہنم میں بھیجے گا تو پھر کس کو بھیجے گا جنت میں؟ کیا یہ ایٹیٹیوڈ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ مینٹیلٹی کب بنتی ہے؟ جب ہم نہیں پڑھتے ہیں نا کتاب کو، تو پھر ہم جنت کے ٹکٹ خود انوینٹ کرتے ہیں۔ چاہے شراب بیچ رہے ہوں، پیچھے آیت الکرسی لگاتے ہیں، چاہے جتنی بھی غلطیاں کر لیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے بٹ نوٹ گونا گو فار ایور، رائٹ؟ کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے، بس تھوڑا سا میرا خیال ہے دیٹ از اے آئیڈیا کہ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ جنت تو ہمارے لیے ہے۔ تو میسنجر ان سے پوچھتے ہیں، نبی پیغمبر بنی اسرائیل سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عقائد بگڑے ہوئے تھے، ان کا آخرت پر عقیدہ تھا، آگ کی سزا ہے، اور یہ بھی وہ مانتے تھے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بس چند دن 40 دن 7 دن یا 3 دن یا بس ویکینڈ، کچھ ویکینڈ یا اس سے کچھ ٹائم زیادہ جہنم میں ہمیں بھیجا جائے گا ہماری غلطیوں کی وجہ سے، لیکن جنت ہمارے نصیب میں آئے گی۔ تب پیغمبر ان سے پوچھتے تھے قالوا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا، کوئی ایگریمنٹ سائن کروایا ہے، کوئی پرومس؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا وعدہ ختم نہیں کریں گے، چلے جاؤ گے جنت میں۔ لیکن ان دا کیس ایسا نہیں ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ فیئر اور ہوپ میں کچھ ڈفرینس ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کی کامیابی نصیب کرنے کے لیے وشفل فالس امیدیں، خواہشات، ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ پچھلی آیات میں جن امانی اور یظنون کا ذکر کیا گیا تھا، ازمپشنس کا اور تمناؤں کا جو دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ان کی ایک مثال ہے۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ صحیح کام کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ غلط کام، کاروبار کرتے ہیں حرام کا، اور ہر سال حج کر لیتے ہیں، سود کے پیسے سے ڈونیشن دے دیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں لیکن مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی، بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہم لا جعلنا منہم۔ قرآن پاک کو خود پڑھیں، دیکھیں، نہیں منکر نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ نیکیاں کرنا تو زیادہ آسان ہے، مال لگانا تو بہت آسان ہے، جان لگانی پڑتی ہے، منکر پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر ہم مزید دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے انجام میں کیا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔